الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر وقال إن الحكم إلا لله وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید سعید، عید مبارک، کل عام وانتم بخیر. آج سے تقریباً 2 مہینے اور 10 دن پہلے ہم سب لوگ جمع ہوئے تھے. اس وقت جب ہم جمع ہوئے تھے تب ہم نے اپنے بھوک کی قربانی دی تھی، ہم نے اپنی نیند کی قربانی دی تھی، ہم نے اپنے وقت کی قربانی دی تھی، ہم نے بھوک برداشت کیا تھا، ہم نے پیاس کو برداشت کیا تھا، اور ہم نے اللہ کی راہ میں اس مبارک مہینے میں اپنے پیسے کو خرچ کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ہمیں بہتر دن دکھائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس دن جب ہم عیدگاہ آئے تھے، ہم سب لوگ اس جذبے سے سرشار ہو کر آئے تھے. ہمارا ایمان ایک دوسرے درجے پر تھا. ہم تمام قربانیوں کو کر کے آئے تھے، اور اس کے بعد جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ اپنے سر کو سجدے میں ڈال دیا اور کہا سبحان اللہ سبحان رب الاعلی سبحان رب الاعلی سبحان رب الاعلی. ایک مسلمان ایسا ہی کام کرتا ہے. اس کی پوری زندگی اس لیے ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رضا کو حاصل کرنے کے طریقے کو قرآن مجید میں بتا دیا ہے. آج پھر ہم جمع ہوئے ہیں اپنی دوسری خوشی کے. یہ خوشی بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی تھی. اس کے بارے میں ہمیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ ہم سے پہلے ہمارے والد، ہماری والدہ، ہمارے بھائی اسی مرحلے سے گزرے ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدہ ہاجر علیہ السلام، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کے واقعے کو ہم تک پہنچایا. اور یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ واقعہ قربانی سے بھرا ہوا تھا. ایک نبی کا خاندان جسے قربانی، اس کے اوپر قربانی اور اس کے اوپر قربانی. آج ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے میں جاتے ہیں تو ہم سب لوگ کس کے قدم کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ اپنی اماں ہاجر علیہ السلام کے پیچھے. جب ہم جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم صرف پیسہ خرچ کر کے جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں. ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ایک باپ اور ایک بیٹا اور دونوں نبی، اور ایک نے خواب میں دیکھ لیا ہے کہ اپنے بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں. خواب میں دیکھا اور نہیں کہ اس کو ذبح کیا، پھر اس کو ذبح کیا، پھر اس کے بعد اپنے بیٹے سے بات کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو انہوں نے بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا کہ نبی کے خواب سچ ہوتے ہیں، وہی جو آپ کو اللہ کا حکم ہے وہ کیجیے.
سوچیے اس بات کی کیفیت کیسی ہوگی، وہ ایمان کیسا ہوگا کہ وہ بیٹے کے گردن پر چھری پھیرنے والا ہے اس پورے ایمان کے ساتھ، اس پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ کے حکم میں کوئی بھی چیز باطل نہیں ہو سکتی، اور اس بیٹے کے بارے میں سوچیے جس سے گردن پر چھری کرنے والی ہے اور اسے پورا یقین ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس میں میرے لیے بہتری۔ یہ تو بات ہو گئی، یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ میں نہیں ہوں، یہ آپ نہیں ہیں، یہ نبی ہیں اللہ۔ اس واقعے کے بارے میں جب ہم لوگ سوچتے ہیں تب ہم لوگ خصی خریدتے ہیں، تب ہم لوگ جانور لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو پالتے ہی، پوستے ہیں، نہلاتے ہیں، دلاتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کسی خانقاہ میں دادا جان رحمۃ اللہ علیہ 1.5 سال 2 سال پہلے خصی منگوا لیا کرتے تھے، اور ہم سب لوگ چھوٹے چھوٹے بچے ہر کو ایک ایک خصی کی ذمہ داری دے دی جاتی تھی، اور ہم لوگ اس خصی کو نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، ہر روز عصر کے بعد اس کو اسی آم کے پیڑ پر سے پتا توڑ کے کھلاتے تھے، اور اس کے بعد پھر جب ذبح ہوتا تھا تو اتنا آدھا گھنٹہ روتے۔ تو ہم لوگ جب خصی ذبح کرتے ہیں، آج جب ہم لوگ جانور قربان کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں، ہمارا دل روتا ہے، یہ دونوں ہی قربانی ہے۔ اور جب یہ ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے دل سے کیا آواز نکل رہی ہوتی ہے، ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے دل سے، جیسے حاجی وہاں کہہ رہے ہوتے ہیں، نہیں، ہم اپنے دل سے اپنی پوری امانت داری کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، کوئی شریک، میں حاضر ہوں یا رب۔ یہ ہے وہ جذبہ جو ہمیں بلاتا ہے جانور کی قربانی کرنے سے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں، یہ عظیم الشان عبادت ہے، یہ عظیم الشان عبادت ہے، تب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اس جذبے کے ساتھ۔ لیکن اگر ہم یہ قربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ میرا والا خصی موٹا، میرا والا خصی ایسا، میرا والا خصی ویسا، دوستوں تو فائدہ ہونے نہیں جا رہا، کیونکہ ریا دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو ریا ہے وہ اس دنیا کے لیے ہے، جو دکھاوا ہے وہ اس دنیا کے لیے، اس کو اسی دنیا میں رہ جانا۔ اچھا بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کا پورا خطبہ تو اسی پر ہونا چاہیے، لیکن ان کے حالات کے تناظر میں باتیں کچھ اور بھی کرنی ہیں آپ سے، اور مجھے ابھی پتہ نہیں کہ پیچھے بارش ہو رہی ہے نہیں۔ ایک آدمی ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیجیے گا بارش ہو رہی، اور کوئی لوگ اچھا بارش ہو رہی ہے تو پھر خطبے کو میں مختصر کر دیتا ہوں تاکہ لوگ گھر جا سکیں، کیونکہ دونوں خطبہ آپ کو سننا ضروری۔ مختصراً بات یہ ہے کہ ہندوستان کا قانون ایک کانٹریکٹ ہے، اس کانٹریکٹ پر سب کو قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ معاہدے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معاہدے کا ایسنشلی معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ دو فریق کے درمیان کوئی بات طے پا گئی ہے، اب اس بات میں اگر کچھ تبدیلی ہونی ہے تو دونوں فریق کو بیٹھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فریق نے جو چاہ کر لیا، ایسا نہیں ہوتا، دونوں فریق کو بیٹھنا پڑے گا۔ جب دستور بنا تو اس وقت یہ شق لکھی گئی کہ مذہب کی آزادی ہوگی، اس وقت یہ شق لکھی گئی کہ کلچر کی آزادی ہوگی، اور پھر میں سمجھتا ہوں غلطی سے، کیونکہ حسن ظن رکھنا چاہیے انسان کو، ایک آرٹیکل ایسا لکھا گیا 44 جس کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ یہ نافذ نہیں کیا جائے گا، لکھا گیا کہ نافذ نہیں کیا جائے گا، یہ تصور میں ہے۔ مثلاً اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ سب آدمی برابر کمائیں گے، سب آدمی کی انکم برابر ہوگی۔ مجھے تو بڑا دل کر رہا ہے کہ میری بھی انکم آج امبانی صاحب کے برابر ہو جائے گا، ہے نا، لیکن ابھی میری انکم ان کے برابر نہیں ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی بھی کی انکم ان کے برابر ہوئی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ اس ملک میں نشہ نہیں کیا جائے گا، نہ شراب بکے گی، نہ ڈرگس بکے گا، کوئی ایسی چیز نہیں ہو۔ اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ کو اور وزیر اعظم صاحب جو 8 گھنٹے کام کرتے ہیں ان کو دونوں کو برابر سیلری دے گی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو اتنی سیلری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں لکھی گئی۔ اس میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ حکومت یہ کوشش کر سکتی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لائے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ایک گھر میں اگر 4 بچے ہیں، 2 بچے اور 2 بچیاں الگ الگ عمر کے، الگ الگ موٹاپے کے، تو وہ چاروں لوگوں کے لیے آپ ایک ہی سائز سے کپڑا بنوائیں گے، ایک ہی سائز سے کپڑا بنوائیں گے۔
آپ اشاروں لوگوں کو صرف بلو رنگ کا کپڑا پہنائیں گے اور اس میں لڑکیوں کو کچھ لڑکوں والا کپڑا پہنائیں گے اور لڑکوں کو کچھ لڑکیوں والا کپڑا پہنائیں گے. یونیفارم سے انپورٹ کرنا ہی مطلب. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ لوگوں کو یونیفارم سے انپورٹ سمجھ میں آ جائے گا. اب اس سے ہمارا کیا نقصان ہے اور لوگوں کا کیا نقصان ہے؟ دیکھیں یہ کانٹراڈکشن ہے. یونیفارم سے رپورٹ کانٹراڈکشن ہے. آرٹیکل 13 ہی اس بات کو بتاتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس میں یعنی دفعہ 25 اور دفعہ 19 میں تبدیلی نہیں کی جائے. تبدیلی نہیں کی جائے گی. تو پھر یو سی سی کیسے آئے گا اگر تبدیلی نہیں کی جائے تو؟ اس کے ساتھ ساتھ کئی اسٹیٹ ایسے ہیں جن کے پاس اسپیشل اسٹیٹس ہے. مثلاً ناگالینڈ ہے, میزورام ہے, سکم ہے, آندھرا پردیش ہے. یہ سب اسپیشل اسٹیٹس والے ہیں. ناگالینڈ میں اگر پارلیمنٹ کوئی قانون ایسا نہیں بنا سکتی جس سے ان کے مذہبی شعائر یا ان کا کلچر یا ان کے زمین کا لین دین متاثر, پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتا. اور اگر بنائے گا تو وہ بنائے گی پارلیمنٹ تو وہ قانون وہاں نافذ نہیں کیا جا سکتا. تو ان 371 اے بی سی ڈی ای ایف جی کو ظاہر کرنا پڑے گا. یعنی صرف ایسا نہیں تھا کہ صرف کشمیر کے پاس اسپیشل اسٹیٹس تھا 370 میں. 371 میں ان تمام اسٹیٹس کے پاس اسپیشل اسٹیٹس ہے. گجرات بھی شامل ہے. اسپیشل اسٹیٹس ان سب لوگوں کو ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو اپنے ناگا بھائیوں کے لیے, اپنے میزو بھائیوں کے لیے, اپنے سکم میں بھائیوں کے لیے, منی پور میں اپنے بھائیوں کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اور حکومت کو بتانا پڑے گا کہ بھائی آپ یہ معاہدے نہیں توڑ سکتے. اگر آپ اس معاہدے میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو بٹھانا ہوگا اور ان کی رضامندی لینی ہوگی. اس کے بعد ہی یہ پرچہ ہو سکے گا. مسلمانوں کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے. ہماری شریعت ہمارے دل پر نہیں, قانون میں لکھ دیا گیا نا کہ سنا یہ کام نہیں کرے گا, پھر وہ تبدیل ہو گیا. مثلاً اب تک یہ تھا کہ اڈلٹری جو ہے, زنا جو ہے, وہ ایک جرم تھا, ایک کرائم تھا ہندوستان میں. اب پچھلے چند سالوں میں وہ کرائم ختم ہو گیا, قانون نے اس کو بدل دیا. لیکن اسلامی شریعت تبدیل ہونے والی چیز میں یہ قرآن سے حکم ہمیں ملتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دے دیا, اگر یہ ساری چیز بدل بھی جائے تو بھی قرآن نہیں تبدیل ہو سکتا. قرآن وہی جو رہے گا, تو ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہمارے اوپر جبر سے یہ قانون لے آئے جو بہت ایک الگ مسئلہ ہے, جو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ہونے نہیں دیں گے بید اللہ ہم سب لوگ, کیونکہ ہم سب لوگوں کی مرضی سے ہی قانون بنے گا. ایسا نہیں کیسے بن جائے گا انشاءاللہ. لیکن ہم لوگوں کو اپنی آواز پرزور طریقے سے اٹھانی چاہیے. لیکن کیسے اٹھانی چاہیے؟ ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک میتھڈ بتایا ہے جو آپ سب لوگوں کو پتا ہے نا, سب لوگوں کو, ٹھیک, سب لوگوں کو پتا ہے. اس طریقے سے جا کر کے آپ لوگ اپنے خیالات کو لا کمیشن میں درج کروائیے. ابھی کا وقت یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ روڈ پہ نکل جائیں, نعرہ بازی کریں. ابھی کا وقت یہ نہیں ہے. ابھی صرف اپنی جو احتجاج ہے اس کو ای میل کے ذریعے درج کرا دینا ہے, فقط نہ کرنا ہے. اور یہ کام آپ سب لوگوں کو کرنا ہے اور ہر جگہ کرنا ہے. اور جو آپ کو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے پڑوسی بھائیوں کے پاس جانا ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی کیا آپ وہی کرتا پہننا چاہتے ہیں جو میں, کیا آپ ویسے ہی دفن ہونا چاہتے ہیں جیسے کہ میں, یا آپ چاہتے ہیں کہ میں جلایا جاؤں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے شاعر پر زندہ نہیں رہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ میرے شاعر پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم دونوں کسی تیسرے شاعر پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ یہ ڈائلاگ ہم لوگوں کو اپنے پڑوسی سے کرنے کی ضرورت ہے. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یو سی سی سے ان کا کتنا نقصان. اگر یہ بات ہم لوگ سمجھ سکے, سمجھا سکے انشاءاللہ, تو ہم لوگ اس ملک میں اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے. اگر یہ بات سمجھا سکے نہیں تو پھر مشکل ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کو یاد رکھیے انشاءاللہ, اور جا کر کے ویب سائٹ پر اپنے یعنی جو لنک بھیجا گیا ہے اس پر اپنے احتجاج کو ضرور درج کروائیے. کیونکہ بارش ہو رہی, اس لیے میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی ہدایت میں رکھے, عافیت نصیب فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.